ہم لوگ ٹھیکیدار تھوڑے ہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ ہندو ہو گئے۔ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ کا بھگوان جانے، آپ کا دل جانے، آپ کا دماغ جانے، آپ کا انترآتما جانے، میں کیا جانوں؟ سناتن دھرم میں جانے کی بنا پر تو بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، وہ تو شروع ہی سے بائیکاٹ تھے۔ ہمارے لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ جتیندر ناتھ تیاگی رہیں یا وسیم رضوی رہیں، جو اربوں خربوں کھایا پہلے وہ واپس ناٹک بند کرے یہ سب۔ لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ شرعی مسئلے میں اتنی بڑی توہین کرنے کے بعد پھر واپسی کی کوئی موقع نہیں ہوتا ہے، اس کی سزائیں بھی معین ہیں۔ میرا ریئیکشن وہی ہے جو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحذر۔ جو اپنا مقصد اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرے گا، اللہ کا گناہ کر کے حاصل کرے گا، وہ جو چاہتا ہے اسے نہیں ملے گا، جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہو جائے گا۔ وسیم رضوی دنیاوی اقدار کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، مال و منال کے لیے یہ سب ڈھونگ انہوں نے رچا۔ آج ان کو چونکہ راستہ وہ اختیار کیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، آج ان کو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ دنیا ملی نہ آخرت ان کی بچی، خسرت دنیا والآخرہ۔ کس کے پاس آنا ہے؟ واپس تو اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر واقعاً وہ شرمندہ ہیں، واقعاً وہ اپنے خدا کے درمیان وہ توبہ کریں، استغفار کریں، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے اگر واقعاً واپس آنا ہے؟ لیکن نہیں، واپس دوبارہ انہی خواہشوں کی طرف جانا ہے، مال و منال کے لیے ایک نیا پیترا۔ تو نہ پہلے وہ کامیاب ہوئے نہ اب کامیاب ہوں گے۔ لیکن واقعاً اگر وہ شرمندہ ہیں اور چاہتے ہیں واپس آنا، تو ہمارے ہاں کسی انسان کے پاس تھوڑی واپس آیا جاتا ہے، خدا کے پاس آیا۔ توبہ اللہ سے کی جاتی ہے، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ سے توبہ کے لیے کسی انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اللہ کے درمیان استغفار کریں۔ سناتن دھرم میں جانے کی بنا پر تو بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، وہ تو شروع ہی سے بائیکاٹ تھے۔ جب وہ اس طرح کی حرکتیں انجام دے رہے تھے کہ جب اپنے کو جو ہے مسلمان کہتے تھے، جب اپنے کو مسلمان کہتے تھے تبھی تو قرآن کی آیتوں کا انکار کیا تھا، تبھی تو قرآن کا انکار کیا تھا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جس زمانے میں تھے مسلمان، سناتن دھرم اختیار کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، تو سارا کر چکے تھے۔ تو ان کا بائیکاٹ سناتن دھرم میں جانے کی بنا پہ نہیں ہوا تھا، ان کا بائیکاٹ ان سازشوں کی بنا پر ہوا تھا جو اسلام کے خلاف رچ رہے تھے مسلمان ہوتے ہوئے۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمان نہیں رہ گئے تو ان کی سازشوں کا اثر بھی نہیں رہ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب سناتن دھرم والے یا دوسرے افراد جو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے، اب نہیں، وہ ان کا اثر ختم ہو گیا، وہ خاصیت چلی گئی۔ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا اس لائق نہیں ہوتے، ان کے بارے میں بات کی جائے، لیکن چونکہ عبرت کے لیے بات کی جاتی ہے، جیسے قرآن نے فرعونوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، بہت سارے ظالموں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، اس لیے عبرت کے طور پر کچھ لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور بہت اہم ہے کہ اتنی جلدی ہی کسی کو اس طرح کی ذلت نصیب ہوئی اور ہوتی ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی خیانت کی ہو، تاریخ کے عظیم ترین انسانوں کے لیے توہین کا سلسلہ شروع کیا ہو باقاعدہ، وہ بھی ایک بار نہیں، غلطی سے بار بار، اب اس کے پیچھے جو بھی پلاننگ رہی ہو، جو بھی مشکلات رہی ہوں، لیکن اگر کوئی اتنے گھناؤنے اقدام کوئی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی امید نہیں تھی، یہ پہلے ہی سے انسان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن یہ کہ ہاں شاید کسی نے یہ نہ سوچا رہا ہوگا کہ اتنی جلدی کسی کے بارے میں اتنی ساری ذلتیں ابھر کر سامنے آئے گی اور ایک انسان اس حد تک ذلیل ہو سکتا ہے جو تاریخ کے لیے عبرت بن جائے۔ ابھی تک تو ایسی کوئی چیز پہلی بات تو ظاہر نہیں ہوئی ہے، یعنی ایک کبھی کبھی توبہ کے دروازے اس حد تک بند ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتا ہے، اور جرم اتنا زیادہ ہوتا ہے اور خطائیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ مرحلہ نہیں ہو پاتا، وہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا، اور ایسا کچھ دکھائی بھی نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں اگر یہ بات پیدا ہوئی تو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، اگر واقعی طور پر انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ شرعی مسئلے میں اتنی بڑی توہین کرنے کے بعد پھر واپسی کی کوئی موقع نہیں ہوتا ہے، اس کی سزائیں بھی معین ہیں، اور وہ علماء کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ باقاعدہ پوری ایک ٹیم ہے جس نے پوری طریقے سے تیاری کی تھی۔ بعد میں کچھ نام آئے جو آپ نام لے رہے ہیں، وہ نام بھی میں لینا پسند نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے سے بھی بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، پیچھے کئی ہاتھ لگے ہیں جو اس طرح کے بیانات مسلسل آتے رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے،
جس کے لیے ایسے افراد تیار ہوں. سامنے تو وہ انسان آتے ہیں، البتہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کبھی بھونکتے ہوئے کتے کو دیکھیں، بھونک رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر، تو وہ کتا جو ہے اگر اس کو کوئی پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ پتھر کس نے مارا ہے، اس پر دوڑتا ہے. تو انسان بہرحال اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ اسے سامنے والے پتھر کو نہیں دیکھے، جو ایک نفسیاتی مریض ہے، سائیکولوجیکل کمپلیکس کا شکار رہا ہے ہمیشہ، اور ابھی تو اس کے چہرے پر اور ساری چیزیں بہت ظاہر ہو رہی ہیں. یعنی اتنی جلدی کسی انسان میں اتنی تبدیلی آتے ہوئے شاید مشکل سے لوگوں نے دیکھا ہو. تو بہرحال اس میں پیچھے لوگوں کے ہاتھ ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ اسلام کی عظمت ہے. وجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کا بیان ہے کہ یہ نور ہمیشہ کامل ہو کے رہے گا، چاہے لوگوں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو وہ چیزیں، اسلام کی عظمت، قرآن کی سربلندی لوگوں کو قبول نہیں ہو رہی ہے. خرافات کے درمیان میں حقیقتیں لوگ پسند نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے یہ ساری پلاننگ کرتے رہیں اور بعد میں بھی کریں گے. لیکن بہرحال اسلام کا موقف ہمیشہ باقی رہے گا، اسلام کا اسٹینڈ ہمیشہ رہے گا، اور اسلام پوری شدت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا. دیکھیے، ہم جو وسیم رضوی کی مخالفت کر رہے تھے، وہ ان کے وقف بورڈ میں جو رویہ تھا، یعنی جو خیانتیں اور قانون کی خلاف ورزیاں وہ مسلسل انجام دے رہے تھے، اس کے خلاف ہمارا احتجاج تھا. رہا ان کا تیاگی ہو جانا، ہندو دھرم قبول کر لینا، تو وہ ان کا ایک پرسنل میٹر تھا جو اس کے بعد پیدا ہوا. اور آج اگر وہ اپنے آپ کو یہ تنہا محسوس کر رہے ہیں اور اناتھ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ تو بہرحال ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. قوم نے انہیں جو دھتکارا تھا اور قوم نے جو انہیں دور کیا تھا، وہ ان کی خیانتوں کی بنا کے اوپر کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ ان خیانتوں جو انہوں نے انجام دی تھی، وہ دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آ سکتی. لہٰذا ہمارے لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں. لیکن جہاں تک وسیم رضوی کا تعلق ہے، نہ انہیں سناتن دھرم نے اپنا اعلی کار بنایا ہے، نہ حکومت نے. یہ خود ان وسیم رضوی کی خرابی تھی، وسیم رضوی کی کوتاہی تھی کہ وہ اس طرح سے کچھ غلط کام کرنے کے بعد وہ گھرتے چلے گئے، اور آخر میں انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ سناتن دھرم کی شرن لے لیں. اب پھر اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہنچ کر بھی انہیں وہ محفوظ نہیں ہے، اور تو ظاہر ہے کہ اب وہ اپنے جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے، اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آیا ہے تو وہ گھبرا رہے ہیں. دیکھیے، ان کے اپنے نجی معاملات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. وہ سناتن دھرمی ہو جائیں، وہ عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں، وہ ان کا اپنا فعل ہے. وہ اپنا کام جو بھی جس انداز سے بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں سوچنے سے یا ہمارے اس سلسلے میں بیانات دینے سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اب ہندوستان کے اندر یا بلکہ پوری دنیا میں انسان کو جو ہے وہ اپنے عقائد، اپنے مذہب کے متعلق جو ہے وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے جس مذہب کو اپنائے، چاہے جس دھرم کو اپنائے. اگر وسیم رضوی اس طرح کا فیصلہ انہوں نے کیا، وہ کن حالات میں کیا، کیوں کیا، یہ سب جو ہے وہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر قابل غور ہو سکتی ہیں. لیکن پھر بھی یہ ایک پرسنل معاملہ ہے، ایک شخصی معاملہ ہے. دل کے حال تو وہ جانے، ان کا خدا جانے. میں صرف اتنی بات آپ میڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو روز اگ کے آسمانوں میں ایک دن پہنچ جاتے ہیں، جیسے ابھی وہ چھوٹے بابا کا نام لیا، یہ چھوٹے بھیا، یہ جو یہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے ہیں، اناپ شناپ، ان لوگوں کو آپ بڑا نہ بنائیے. اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں ہم بات کریں. ان کو بات کرنا، ان کو زندگی دینا ہے، وہ ختم ہو چکے. بس کچھ نہیں کہنا. اپنا حشر دیکھ رہے ہیں، وہ خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. مجھے کیا کہنا، دنیا دیکھ رہی ہے. کوئی کسی مذہب میں جاتا آتا ہے تو نہ جانے پہ روکا جاتا ہے، نہ آنے پہ جو روکا جاتا ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے ماننے میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. تم چھوڑ کے گئے تو گئے، واپس آ رہے ہو تو آؤ، تم جانو، تمہارا خدا جانے. تم سچ میں توبہ کر رہے ہو، اگر غلط سمجھ رہے ہو اپنے اس قدم کو، تو یہاں کوئی ہم لوگ ٹھیکیدار تھوڑی ہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ ہندو ہو گئے. آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ کا بھگوان جانے، آپ کا دل جانے، آپ کا دماغ جانے، آپ کا انترآتما جانے. میں کیا جانوں؟ یہ تو آج بالغ ہوئے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے آج سناتن دھرم جس کو کہہ رہے ہیں اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے. ان کی چوری اور ان کی چوری کھل کے سامنے آ گئی تھی.
ان کی بےایمانی کھل کے سامنے آ گئی تھی، تو انہوں نے سناتن دھرم جوائن کرنے کا ایک بہانہ کیا۔ یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، کسی چیز کو ایک سیف سائڈ کے لیے کبھی قرآن اٹھا لو، کبھی مسجد امام باڑہ کر لو، کبھی جب ہندوستان میں مہنگائی بڑھتی ہے ہندو مسلمان کر دیا، وہ اپنا جو بننا چاہے بنے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، یہاں کا قانون جانے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اسے کوئی بھی عہدہ دینا، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی جگہ دینا وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھروسے کے آدمی نہیں ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 بار کبھی ڈسا جاتا ہے، ان لوگوں سے دوبارہ کوئی دھوکہ کھانے والا مومن بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے بہت سے ناٹک، اور یہ جتیندر ناتھ تیاگی رہیں یا وسیم رضوی رہیں، جو اربوں خربوں کھایا پہلے وہ واپس ناٹک بند کریں، یہ سب، یہ اس کو جو رہنا رہیں، یہ وسیم رضوی ہو جائیں، تیاگی رہیں، یہ کوئی مان لیا کہ یہ کوئی تھامس اور کوئی وکٹر اور کوئی جانسن اور کوئی بومسن اور کوئی ڈالر اور کوئی اسٹرلنگ اور کوئی پاؤنڈ رکھ لے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ ہمارا ارب و عرب کمزور شیعوں کا مال واپس کرے۔